علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس مناسبت سے قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھی گئی، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 26 یا 27 ذی الحجہ کو، مورخین نے مختلف تواریخ لکھی ہیں، 26 سے 27 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے یہاں بحث و مباحثہ ہے کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 29 ذی الحجہ کو ہوئی، یکم محرم کو نہیں ہوئی، یا 27 کو ہوئی، یکم محرم کو نہیں ہوئی۔ یہ بحث و مباحثہ بالکل عبث ہے، بیکار ہے، لا یعنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بھی مختلف تواریخ ہیں۔ بعض کی تحقیق 9 ربیع الاول کی ہے، بعض کی 10 کی ہے، بعض کی 7 کی بھی ہے، اور اکثریت کی رائے ہے 12 ربیع الاول کی۔ تو یہ بحث کرنا کہ کون سی تاریخ ہے، اس سے ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو کوئی تقویت نہیں پہنچے گی، نہ ہمارے تقوی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا کہ دیکھو جی یہ تاریخ ہمیں ایگزیکٹ یاد ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت پر اعتراض ہے، یہ بھی بالکل لا یعنی ہے، اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں تک یوم عاشور کی بات ہے، 10 محرم الحرام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں غیر معمولی نقل و حرکت، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے جواب ملا کہ یا رسول اللہ، آج 10 محرم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چونکہ نجات ملی تھی، تو آج کے دن یہ خوشی مناتے ہیں اور شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ مفہوم حدیث کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی اس خوشی کا منانے کا زیادہ حقدار ہوں، تو اگر اللہ نے آئندہ سال زندگی دی
تو میں ایک روزہ اور رکھوں گا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت میں 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ کسی ایک دن کی مناسبت سے کہ 2 روزے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 روزے رکھیں، تو 2 روزے رکھنے کا کہیں نہیں ہے سوائے اس ایک روایت میں۔ اور ہمارے یہاں پانی پلانے کا اس دن زیادہ شور اور رغبت دلائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن روزہ رکھنے کا کہا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اسی طرح کے بے شمار واقعات انبیاء علیہ السلام سے جو منسوب ہیں وہ 10 محرم الحرام کے حساب سے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی تاریخ ہے جو اللہ کے یہاں بڑی معتبر اور خاص ہو، اور اسی دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد 24 یا 26 سال کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ بہرحال کربلا کا واقعہ یہ تو آج کی نشست میں یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اوپر ایک بہت بڑی قیامت صغریٰ نازل ہوئی اس دن۔ جو کام بتائے گئے ہیں کرنے کے لیے وہ یہ کہ کفار کے آگے کبھی گردن نہ اٹھانا، کبھی گردن نہ جھکانا، ہتھیار نہ پھینکنا، حالت جہاد میں بھی اگر ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا، سبق آموزہ باتیں یہ ہیں۔ تو اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام میرے دوستوں عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہے ادنا درجے کے صحابی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے، فلاں غلطی پر تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا کہ کون حق پر تھا جنگ صفین میں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب جو دیا وہ ہم سب کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اس وقت نہیں تھے، میں اس وقت نہیں تھا، کہ میں اس وقت ہوتا تو نہ جانے کس کا ساتھ دیتا اور کون سی جماعت اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأی اہتدیتم مہتدیتم۔ اور صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ یعنی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نجوم، یہ ستاروں کی مانند ہیں، بس جس نے ان کی ہدایت، ان کے راستے پر عمل کیا وہ ہدایت پر ہے۔ لوگ پرانے زمانوں میں ستاروں سے راستے معلوم کرتے تھے، تو ہر ستارے کی اپنی اہمیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں صحابی ہمارے لیے کہ یہ صحابی کی زیادہ ابتدا کرو، صحابی کی کم کرو، ایسا نہیں۔ محبت اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، بس یہ ایک ایسا زبردست اللہ نے خطاب انہیں عطا فرمایا، ٹائٹل دے دیا کہ اب ہمیں ان کے بارے میں زبان کھولنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ علم کم ہوتا ہے اور ہم بحث کرتے ہیں، اس سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دین جانے کا خطرہ ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ خاموش ہو جائیں، برداشت کر لیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی بات کو پہنچا دیں کہ نہیں ہم تو اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہمارے لیے تو سارے ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ایک بات دوسرا فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّهِ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِهِ أَبْغَضَهُمْ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہمیں تو جو حکم دیا ہے کہ بھائی محبت کریں، ہمیں تو محبت کرنی ہے ہر صحابی سے۔ آج کے موضوع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہم سب نے بچپن سے سنا ہے، پڑھا ہے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے دور سے امیر المومنین کا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے انہی کو ملا، ان سے شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے پہاڑ میں ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہاڑ کچھ ہلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو مارا ہے پہاڑ پہ اور کہا اسکت، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، تمہارے اوپر نبیًا وصدیقاً وشہیدان، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، اور دو شہیدوں سے مراد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا ہاتھ تھاما ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبعث یوم القیامہ، ایسے ہم قیامت کے دن ہوں گے، ساتھ اٹھیں گے، یعنی گویا کہ یہ بشارت تھی کہ یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ جس جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ سے لے کے میرے گھر سے لے کے اور میرے مصلی تک، مسجد نبوی میں جو مصلی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے درمیان جو چیز ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے دوستوں اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر آرام فرما ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ طبقات ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچے کو چپ کرو، رونے نہ دو، یعنی اگر کسی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی ضرورت تو پورا کرو۔ کچھ دیر کے بعد واپسی ہوئی، وہاں سے پھر وہی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح دستک دے کے کہا کہ بچے کو خاموش کرو، تو اس کی ماں نے اندر سے آواز دی کہ میں کیسے چپ کروں، یہ چپ نہیں ہوتا۔ خلیفہ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے، خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دودھ چھڑانے سے پہلے بچے کو وظیفہ جاری نہیں ہوگا، دودھ چھڑانے کے بعد بچے کو وظیفہ جاری ہوگا۔ اور میں غریب ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اسے چند مانگا ہے یا میں اسے دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے، مجھے پیسے مل جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے اور فجر کی نماز جب آ کے پڑھائی آپ نے تو فجر کی نماز میں پوری نماز میں روتے رہتے، اور نماز ختم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ چڑھ کے خطاب فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ عمر کے غلط فیصلے کی وجہ سے نہ جانے کتنے بچے بلک بلک کر روتے رہے ہیں، عمر کے غلط فیصلے کی وجہ سے نہ جانے کتنے بچے بلک بلک کر روتے رہے ہوں گے۔ آج سے میں اس قانون کو ختم کرتا ہوں اور اب بچے کے دودھ پلانے کے دوران بھی وظیفہ جاری رہے گا، جو بچہ پیدا ہوگا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ ہم تو میرے دوستوں اسلامی ریاستوں کی بات کرتے ہیں، اسلامی ریاست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے کیسی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل آپ کی حکومت، اور پھر فیصلے ایسے حضرت احنف بن قیس ایک مرتبہ تشریف لائے اور معاملات ایسے، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے اور زخمی اونٹ کی مرہم پٹی کے لیے کچھ سامان قریب رکھا ہوا تھا، تو
تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ تیل لگا رہے ہیں، یہ کام کسی اور کو دے دیا ہوتا خادم کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی تو اس رعایا کا ایک خادم ہوں، میں کیوں تیل نہ لگاؤں، میں کیوں خدمت نہ کروں، میں کیوں مرہم پٹی نہ کروں۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سادس بنایا، ایک نزع قائم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور فیصلہ کروانے کے لیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت زید بن ثابت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ امیر المومنین ہیں اپنی جگہ پر بیٹھنے کا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہیں بیٹھو، تم جج ہو، میں اور میرے ساتھ ابی بن کعب بیٹھے ہیں۔ مدعی کے لیے لازم ہے گواہ لانا، مدعا علیہ کے لیے اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو قسم کھانا ضروری ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر ان سے پوچھا گیا کہ تم کوئی گواہ لے کے آئے ہو؟ ابی بن کعب کے پاس گواہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں تھا۔ آپ نے قسم کھائی۔ معاملہ پوری جانچ پڑتال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ زید تم آج سے کسی کے ثالث نہیں بنو گے، یعنی کسی کے جج نہیں بنو گے، کیونکہ تم جج بننے کے اہل نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم نے مجھے اپنی نشست پر بیٹھنے کے لیے کیوں کہا؟ دوسرے تم نے میرے لیے چادر کیوں بچھوانے کا کہا؟ میں تو تمہارے سامنے مدعا علیہ تھا، چاہیے تو یہی تھا کہ جس طرح تم ایک کے بارے میں رائے قائم کرتے ویسی ہی میرے بارے میں تو عام رعایا کے حیثیت سے تمہارے پاس آیا تھا۔ یہ تھے میرے دوستو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، یہ بات مشہور ہو گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے، یعنی عمر بن ہشام جس کا لقب ابو جہل تھا وہ، یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام میں داخل فرما دیجیے، اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے۔ اب یہ بہت بڑا ایک لقب تھا کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے ہیں، تلوار تلوار کو گھمایا ہے اور پھر یہ کہا کہ آج سے مسلمان خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے، یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر آج کسی عورت کو بیوہ ہونا ہے، کسی عورت کو بیوہ ہونا ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھیجے عمر کے مقابلے میں، کسی بچوں کو یتیم ہونا ہے تو وہ اپنے باپ کو بھیجے عمر کے مقابلے میں۔ تو سب اندر چپ ہو کے بیٹھے تھے، کسی میں ہمت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا تابناک ہے کہ بعض یورپی ممالک میں عمری قانون کے نام سے ایک کتابچہ ہے جو انہیں قانون میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایسے عدل قائم کرنا۔ تو حضرت عمر بن العاص، عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں، ایک جگہ گورنر بنا کے بھیجے گئے۔ ان کے بیٹے نے کسی کے ساتھ گھڑ دوڑ میں حصہ لیا، وہ جیت گیا، یہ ہار گئے۔ ان کے بیٹے نے اسے کوڑا مارا۔ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان کو بلایا گورنر کو، عمر بن العاص کو، اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے نے اس طرح کوڑا مارا ہے؟ کہنے کہ نہیں۔ کہا اگر پتا ہوتا تو میں اسی وقت اس کو بھی ایسے ہی سزا دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جتنی طاقت سے تمہیں کوڑا لگا تھا جاؤ اسی طاقت سے اس کو بھی کوڑا مارا۔ یہ فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے،
تو ایک شخص آیا کوئی عرضی لے کے کہ امیر المومنین میرا ایک مسئلہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں اپنے وہاں بیٹھتا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے، لوگوں کی سننے کے لیے، اس وقت تم کیوں نہیں آتے؟ اس وقت آ گئے. یہ شخص ڈر گیا اور سر جھکا کے واپس چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو مخاطب فرمایا کہ عمر تو بکریاں چراتا تھا، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تیری کیا حیثیت تھی تجھے معلوم ہے اس حیثیت کا. آج اگر اسلام نے تجھے عزت عطا فرما دی تو تو لوگوں کی اس طرح حکومت کرے گا کہ تو بتا رہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے ملنے کا. اور پھر فوراً اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا اس نوجوان کو لے کے آؤ جس کو بھی لے جائے. وہ اس کو لے کے آئے. وہ اور ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لے کے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پہ کوڑا لٹکا رہتا تھا، کوڑا اٹھایا اور اس شخص کو دیا کہ یہ میری کمر پہ مار، اور اپنا کرتا اٹھا دیا پیچھے سے. تاریخ دمشق میں اور حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے. کمر سے کپڑا اٹھایا کہ اس کے اوپر مارو. اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ آپ امیر المومنین ہیں. کہا کہ یہ مار ورنہ میں تجھے ماروں گا. اس نے کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ کہنے لگے اس لیے کہ تاکہ قیامت کے دن اگر کل اللہ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا خادم بنایا تھا اور تم نے یہ الفاظ کہے تو میں کم سے کم کہہ سکوں گا کہ یا اللہ اس نے بدلہ لے لیا تھا. اس نے کہا عمر میں کہہ دوں گا کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں عمر سے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں. آپ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ آخری جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے ایک دعا کی عرفات میں. صحابہ اکرام جو ساتھ تھے وہ حیران ہو گئے اس دعا کو سن کے. دعا کیا تھی کہ اے اللہ شہادت کی موت چاہتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ چاہتا ہوں دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کے بعد، شہید ہونے کے بعد. اب یہ دو چیزیں بڑی مختلف تھی. شہید ہونے کے لیے جنگ کرنی پڑے گی، جہاد میں جانا پڑے گا، اور جہاد مدینہ منورہ میں تو کوئی ایسی صورت ہے نہیں کہ جہاد ہو. اور جہاد میں یہ تدفین بھی مانگ رہے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک مجوسی ابو لولو فیروز کے نام سے وہ آیا ہے. طویل واقعہ ہے، مختصر یہ کہ وہ سفید چیرتا ہوا، کیونکہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے حضرت عمر پر حملہ کر سکے. اس نے کاری ضربیں لگائی ہیں، کہیں لکھا ہے 6 کہیں لکھا ہے 8. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. اور اس گرتے گرتے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیچھے تھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا ہاتھ آگے کر کے انہیں کھڑا کیا ہے. بقیہ نماز انہوں نے مختصر سی صورتیں پڑھا کے مکمل. اور پھر جب وہ جانے لگا تو چونکہ صفحے چیر کے جانا تھا، اس کو ڈر تھا کہ کوئی پکڑ نہ لے، تو اس نے جلدی جلدی لوگوں کو اور کے اوپر بھی حملہ کیا اور پھر آخر میں اپنے خود کے اوپر بھی خنجر مار کے وہیں پر خودکشی کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا. کہا کہ سر ہٹا دو اپنی گود سے اور جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر جگہ چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ جگہ آپ کے لیے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب آپ ذہانت اور آپ کی نظر دیکھیے کیا کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی میں حیات ہوں، زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر حیا آئے کہ چلو ابھی کہہ دیں، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو ان سے پھر ایک دفعہ اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں تدفین کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا مجھے. لہذا بعد میں بھی اجازت لی گئی. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحات پہلے اپنے چہرے کو فرش کے اوپر ملا ہے اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ عمر بڑا گناہگار تھا،
آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے 10 کے نام لیے کہ یہ جنتی ہیں۔ یہ جنتی شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ عمر بڑا گنہگار تھا، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر کو آپ معاف کر دیجئے۔ آپ کی زوجہ تھی عاتقہ، بیت المال میں کچھ مال تھا، خوشبو عورتوں میں تقسیم کرنی تھی، تو آپ نے تلاش کروایا کہ کوئی ایسی عورت جو خوشبو کو تقسیم کر سکے۔ حضرت عاتقہ نے کہا کہ میں تقسیم کر دوں، انہوں نے کہا نہیں تم تقسیم نہ کرو، تو کہنے لگی کیوں آپ کو میری دیانت پہ شک ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں شک نہیں ہے، تم خوشبو تقسیم کرو گے، وہ خوشبو تمہارے ہاتھوں پر لگ گئی، تمہارے جسم کے اوپر لگ گئی، لگی رہ گئی ہے تو وہ خوشبو رعایا کی۔ عمر کی بیوی کے اوپر یہ خوشبو لگی رہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ عمر تم نے خوشبو تقسیم کرنے میں خیانت کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور نظر تھی میرے دوستوں۔ آج ہم بڑے آرام سے ان کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، اور ایسی انہوں نے جو تراویح ہے انہوں نے رائج فرمائی۔ آپ کوئی کام ایسا کہہ سکتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہیں اور آپ رائج کر دیں؟ اتنی پھوک کر قدم رکھنے والا شخص، انگوٹھی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، ہونا چاہیے تھا امیر المومنین عمر، انگوٹھی خط لکھتے تھے تو اس کے اوپر اپنی انگوٹھی لگاتے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے لکھوایا تھا بجائے اس کے کہ یہ عمر لکھواتے، لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا۔ نصیحت کے لیے تو موت کا دھیان ہی کافی ہے، بس آدمی کے دھیان میں یہ ہو کہ مجھے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، تو کیسے فیصلے کرے گا وہ؟ تو میرے دوستو ہمیں یہ تاریخیں پڑھنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، تاکہ ان اور پھر یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ان کی زندگی کی کوئی ایک رمق ہمارے اندر آ جائے، کوئی ایک بات آ جائے۔ اگر اصحاب کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی زندگی کی کوئی ایک چیز ہم نے اپنا لی تو میرے دوستوں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔